क्लासेस साहब मुझे सिर्फ एक बात बताएं सर کہ ابھی میں کچھ نا آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے, آپ بھی بڑا کینلی آبزرو کرتے ہیں ایکس کو بھی. میں علی محمد خان صاحب کا جو ٹویٹر ہے میں اس میں دیکھا انہوں نے کیا فرمایا. جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں امت مسلمہ کے دو ہی لیڈر تھے, جو ایک انکار کر سکتے تھے, ایک شہید ہو گیا دوسرا جیل میں ہے. اسی طرح جناب علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک شیر کو قید کیا ہوا ہے دوسرے کو کر دیا, وہ ہوتا تو آج امت مسلمہ کا یہ حالت نہ ہوتی. سو مجھے تھوڑا سا یہ کمپریہینڈ کرنے میں میری کم ہو سکتی ہے عقل, مجھے تھوڑا مشکل لگ رہا ہے اس کو پروسیس کرنا کہ جو ماضی میں ہماری تاریخ رہی ہے. کیا رسپانس, یہ بورڈ آف پیس والا تو ایک آرگومنٹ جو زبیر صاحب نے دی اس پہ ضرور آپ بات کریں, لیکن ہم کیا کنڈیم کر سکتے تھے زیادہ ہیڈ وی بین ناٹ ان دا بورڈ آف پیس, یا ہماری قربت نہ ہوتی امریکہ سے جو ریسنٹ ہوئی ہے. تو جی بہت شکریہ آپ کا, آپ کے سوالات بھی بڑے اہم ہیں. زبیر صاحب نے بھی کچھ بڑے, انہوں نے بھی اہم سوالات اٹھائے ہیں. ود لاٹ آف ریسپیکٹ ٹو زبیر صاحب, میرا بڑا ان سے ذاتی طور پر بھی بڑا اچھا تعلق ہے, بڑے اچھے بندے ہیں, اچھی گفتگو بھی کرتے ہیں, ذہین آدمی ہیں. اب دو چار چیزیں ہیں. ایک تو ابھی پہلے ان پہ آ جاتے ہیں, ایک ایک کر کے اس کو ڈیل کر لیتے. بڑے اہم ایشوز ہیں, جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے جناب ایک شعر جو ہے وہ پوٹری میں بند ہے, دوسرے کا یہ ہوا, وہ عمران خان صاحب کا کہہ رہے ہیں. چلو ہم نے یہ دیکھا کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت خان صاحب نے کیا فیصلے کیے تھے, یہاں سے شروع کر لیتے ہیں. وہ جو بہت بہادر تھے, بڑے ڈرتے نہیں تھے کسی سے اور کسی کی دباؤ میں نہیں آتے تھے. آپ کو یاد ہے کشمیر میں کیا ہوا تھا, 5 اگست تھا میرے خیال ہے, ایسے ہی جب انہوں نے پورے کی پوری کشمیر اپنے ساتھ ملا لیا تو عمران خان صاحب کا میں موجود تھا قومی اسمبلی میں, جب ان کو ٹانٹ کیا کہ اسی طریقے کے جیسے ہمارے زبیر بھائی کہہ رہے ہیں جی آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ نے فلاں نہیں کیا, وہ دیکھیں انڈینز آئے ہیں, انہوں نے بیٹھ کے آپ نے ان کے ساتھ ڈیل کر لی ہوگی, کوئی انڈرسٹینڈنگ کر لی ہوگی, آپ نے بیٹھ کے پورا الاؤ کر دیا, اور پورے کا پورا جو کام پچھلے 70-75 سال میں تو کسی حکومت نے نہیں ہونے دیا تھا تو آپ کے دور میں ہو گیا تھا. پتہ ہے خان صاحب نے کھڑے ہو کے کیا جواب دیا تھا, یہ میں موجود تھا قومی اسمبلی میں, آپ کو بھی یاد ہو جائے گا. جی جی, تو انہوں نے جواب یہ ٹانٹ کیا دوں گا کہ چاہتا میں بھارت پہ حملہ کر دوں, یہ ریکارڈ پہ چیز ہے. سو یہ کہنا کہ جناب کہ خان صاحب ہوتے تو شاید کوئی اور لائن لیتے, خان صاحب ہوتے تو کچھ اور کرتے. خان صاحب نے اس وقت بھی میرا خیال ہے ٹھیک ہی کیا تھا کہ جنگیں نہیں لڑ سکتے آپ اس ماحول میں, اس ایرا میں. ان کے اس بھی یہ بیان کو میں مطلب ڈیفینڈ کرنے کو میں تیار ہوں. خان صاحب نے اس وقت سینسیبل اپروچ کی تھی کہ بات چیت کے ذریعے, ڈلاک کے ذریعے, ڈپلومیٹک پریشر کے ذریعے بھارت کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں. یہ نہیں کر سکتے کہ آپ یہاں سے جہاز بھیجیں, میزائل بھیجیں اور جنگ. خان صاحب کا وہ ایٹیچیوڈ ٹھیک تھا. سم ٹائم یہ جو ایموشنل اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے, پاپولرزم ہوتا ہے, پاپولسٹ ایک سٹانس لے لینا, یہ اچھا تو لگتا ہے وقتی طور پر, اس کی بلے بلے بڑی ہوتی ہے, واہ واہ بڑی ہوتی ہے. ابھی بھی دیکھ لیں کہ زبیر صاحب کا جو سٹانس ہے وہ زیادہ پاپولر ہوگا, اس کو جب آپ ٹویٹر پہ لے کر جائیں گے, میرا اور آپ کا شاید لوگ 600 گالیاں دیں گے, آپ بزدل ہیں, آپ ڈر گئے ہیں, آپ قوم کو یہ سکھا رہے ہیں. زبیر صاحب نے بادشاہ کیا بات کی ہے کہ پاکستان کو پڑ جانا چاہیے تھا, امریکنز کو, یورپین کو, سب کے ساتھ ان کو متھا لگا لینا چاہیے تھا, اور اس کے بعد ان کو بہت زیادہ سخت مذمت کرنی چاہیے تھی. مطلب ہے آپ اس پہ کتنی مذمت کر سکتے تھے, آپ نے کنڈمنیشن ہی کرنی ہے نا. سپوزلی 4 لفظ بڑھا دیتے اس سے کیا فرق پڑ جاتا. بعض دفعہ آپ اپنا ملک جو ہے آپ کو اس کے انٹرسٹ بھی دیکھنا تھا. کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ اس وقت جو جنگ خطے میں لگ گئی ہے اس میں شامل ہو جائے, اس میں جا کے اس کو جوائن کر لے, یا اس کی مطلب وہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. ہم نے اپنے آپ کو اتنی بڑی توپ چیز سمجھ لی ہے, اور ہمیں اتنی ہوا بھر دی گئی ہے ہمارے اندر اور ہماری قوم میں, ہمارے لوگوں میں, اور بھرنے والے معذرت کے ساتھ ہم میڈیا کے لوگ ہیں, سیاستدان ہیں. مطلب اس میں نو آفنسز ٹو زبیر صاحب. اب ہمارا وہ مطلب مقابلہ موازنہ کر رہے کمبوڈیا اور اس سے ملیشیا سے کر, بھائی کہاں کمبوڈیا کہاں ملیشیا, آپ ایک ڈفرنٹ ملک ہے, نیوکلیر اسٹیٹ ہے. آپ یہاں پہ اس میں جس خطے میں انوالو آپ اس میں بیٹھے ہوئے, بہت اہم خطہ ہے. اپنے بارڈر پہ دیکھیں کون کون سے ملک ہے, اس کی جغرافیکل کیا اس کی پوزیشننگ ہے, ہماری آرمی کا کتنا ایک بڑا رول ہے, ہمارے اپنے ملک کا دنیا کے مطلب یہ بعض معاملات میں کتنا بڑا رول ہے. ابھی مڈل ایسٹ میں اگر ہم نہ ہوتے پیس آف یہ بورڈ آف پیس پہ, میں شک کہتا ہوں میرے زبیر بھائی کہہ رہے ہوتے پاکستان کی دیکھیں جی کہ ان کی 2 سال کی 3 سال کی ان کی جتنی فارن پالیسی تھی ناکام ہوئی ہے, آرمی چیف کے وزٹ سے ان کو جتنا ٹرمپ تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ سب کو چھڑا رکھا ہوا تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں, اگر ہم نہ ہوتے تو ہمارے زبیر بھائی یہ ٹانٹ کر رہے ہوتے کہ آپ کی سیکورٹی پالیسی ناکام ہو رہی ہے, آپ کی فارن پالیسی ناکام ہو رہی ہے, امریکن نے آپ کو بیوقوف بنایا ہے, آپ کو تعریفیں کر کے وائٹ ہاؤس میں لنچ ڈنر کرا کے آپ کو تو انہوں نے وہاں پہ آنے نہیں دیا. اور مڈل ایسٹ جو ہے یہ بڑا اہم ملک ہے, آپ کے سعودی عربیہ کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں, یو ای کے ساتھ ہے, قطر کے ساتھ ہے, بحرین کے ساتھ ہے. آپ ان کو کیسے آپ ان کو اگنور کر سکتے ہیں اس وقت جب مطلب ہماری ساری سمپتھیز اس کے ایران کے ساتھ ہے, جیسے انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا. آج وزیر اعظم اگر ہوتے نا ہمارے بھائی ہوتے, اللہ ان کو بنائے
اس زبیر بھائی کو, تو میں پھر ہم ان پہ تنقید کر رہے ہوتے کہ آپ بتائیں پھر کیسے اب آپ نے پوزیشن لینی ہے. پوزیشن لینے اتنا آسان نہیں ہوتا سم ٹائم. کوئی بالکل زبیر صاحب تو خیر گورنمنٹ میں رہے ہیں, یہ انڈرسٹینڈس کہ کیا سینسٹیوٹیز. زبیر صاحب اگر میں اس کو زیادہ ڈائریکٹلی کر لوں سر, کیونکہ نیچرلی اس وقت کمپیریزن یہ ہو رہا ہے نا, آپ کی تو ایک کرٹیک ہے اوبویسلی ایز اے سینئر پولیٹیشین, آپ نے دیکھا ہے حکومتیں کیسے فنکشن کرتی ہیں, لیکن جو نیریٹو ہے کہ جی امت مسلمہ کا لیڈر قید ہے عمران خان, اگر وہ ہوتے بانی پی ٹی آئی باہر ہوتے تو کام بالکل ہی ہمت ہی نہ ہوتی اسرائیل کی کہ وہ ایران کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. ڈونٹ یو تھنک یہ تھوڑا اوور دا ٹاپ قسم کی اسٹیٹمنٹس ہیں یا ایکسپیکٹیشنز ہیں کسی سے لگا لینا؟ یہ بالکل اوور دا ٹاپ ہے, فار فیچڈ ہے, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. لیکن میں ایک چیز جو کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. آپ اپنی فورن پالیسی جو بناتے ہیں نا, میں نے شروع میں ہی آپ کو کہا تھا کہ ہم نے اپنی فورن پالیسی کا جو محور تھا وہ امریکہ رکھا, چاہے وہ ایوب خان کا زمانہ تھا, چاہے ضیاء الحق کا تھا, چاہے یحییٰ خان کا تھا کہ 7 فیٹ آ جائے گا, یا مشرف کے زمانے میں تھا. اور پیچھے مڑ کے ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو سب سے پیچھے رہ گئے, ہمیں تو سب سے آگے ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ریڈ کارپٹ تو صرف ہمارے لیے بچتا رہا ہے, اور تو کسی کے لیے, جو میں کنٹریز کا نام لے رہا ہوں ان کے لیے تو کبھی ریڈ کارپٹ نہیں بچتا. بات یہ ہے کہ یہ وہ ملک ہیں, جاپان جنگیں لڑتا تھا نا, ہر وقت جنگیں لڑتا تھا. ویتنام میں کیا 20 سال وہاں وار نہیں ہو رہی تھی, بٹ دین واٹ ہیپنڈ, انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی بہت ہو گیا. کمبوڈیا کے ساتھ لڑائی نہیں چل رہی تھی ویتنام کی, کیا فیصلہ کیا؟ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے عوام ہے اور ان کی معیشت. ہم نے اپنے آپ کو ہم سب سے پیچھے کیوں ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز میں؟ از دیر این آنسر فار دیٹ؟ وہاں ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں امریکہ اتنا زیادہ لفٹ کراتا ہے, دوسری طرف آپ کی تعلیم سب سے پیچھے, صحت سب سے پیچھے, 75% لوگ آج جیسے میں بات کر رہا ہوں صاف پینے کا پانی نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے تو آپ اپنے یہ فیصلہ کریں کہ جب آپ یہ باہر جاتے ہیں تو دیر از اے ہیوج کاسٹ دیٹ یو پے فار یور ڈومیسٹک پالیٹکس اینڈ فار یور ڈومیسٹک اکنامکس, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے تمام مسائل حل کر لیے ہیں کیونکہ وہ امریکہ ہمارے آشیرواد دے رہے ہیں, اور ابھی بھی نہیں دیا. امریکہ نے دیا کیا ہے؟ سر گزارش ہے سر, جو آپ فرما رہے ہیں میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کر سکتا, بیکاز آپ فیکٹس کے اوپر بات کریں. ایشو یہ ہے سر, یہ آپ کو بھی پتا ہے زبیر صاحب, یہ انہیرنٹ پرابلمز ہیں ہمارے, ناٹ جرمن ٹو اینی پرٹیکولر رجیم یا کسی ایک گورنمنٹ کے. یہ آپ نے بھی خود فرمایا سر, مسئلہ یہ ہے نہیں. لیکن میں اس میں ایک چیز ایڈ کر, جی پلیز ایک چیز ایڈ. دیکھیں میں کس کا مدعا ہوں فورن پالیسی میں نواز شریف کا ہوں. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے نواز شریف کو, میں نے نہیں چھوڑا تھا, میں نے شہباز شریف کو چھوڑا. اب اس کے 2 ایگزامپل میں دیکھتا ہوں, 3 ایگزامپل. ایک تو 99 میں واجپئی کو لے کے آنا ایک مرحلہ تھا. It does not happen unless you start to think کہ how important خطے میں امن is for your people. اس وجہ سے انہوں نے وہ بڑا قدم اٹھایا تھا. دوسری بات, مودی کو وہ 2016 میں لے کے آئے تھے and that process was to start. تیسرا ایگزامپل میں دیتا ہوں, یمن اور جب سعودی عربیہ کی 2015 میں لڑائی شروع ہوئی ہے اور سعودیز نے ہمارے سے ٹروس مانگے تھے, تو اس وقت کیا فیصلہ کیا تھا نواز شریف نے؟ انہوں نے اسمبلی میں ڈیبیٹ کرائی. He went with General Rahil Sharif to Saudi Arabia and he expressed regret کہ ہم دوسروں کی جنگوں میں نہیں پڑیں گے, جس طرح سے بھی کیا ہوگا. بٹ آپ جب یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ دوسروں کی جنگوں میں دھکیلے جائیں گے تو پھر آپ کے لیے بٹ سر ہم یہاں کون سی جنگ میں دھکیلے گئے ہیں؟ میرا یہی تو سوال ہے سر کہ ہماری پوزیشن پریکیریس ضرور ہے, سینسٹیو ضرور ہے, ٹائٹ سپاٹ میں ہم ضرور ہیں, لیکن کون سی جنگ میں ہے سر؟ بھائی آپ یہ تو کہہ سکتے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ جون میں آپ نے حملہ کیا ایران پر اور آپ نے اناؤنس کیا کہ we have obliterated their nuclear arsenal and it will take decades for Iran to develop. تو اب آپ جا کے کیوں مار رہے ہیں